بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ہمارا آج لیکچر ہے اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ، اور اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں اور کچھ خصوصیات ہیں جو اسلامی ریاست کے زمرے میں آتی ہیں کہ اسلامی ریاست کی کیا کچھ خاص چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک اسلامی ریاست سے مراد وہ خطہ ارضی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو مکمل طور پر تسلیم کیا جائے۔ قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی واحد مقتدر اعلیٰ ہے، اور قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ یعنی یہ اس طرح اس کو کہہ سکتے ہیں کہ راضی برضا، ہر معاملے میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کہ اسی کو مالک، اسی کو خالق اور اسی کو رب تسلیم کرنا، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اسی کی رضا کو تسلیم کرنا۔ اس کی مرضی ہے وہ دے، اس کی مرضی ہے وہ نہ دے یا دے کر چھین لے۔ تو وہی واحد مقتدر اعلیٰ ہے اور وہی سب سے بڑا لا گیور ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی حصے دار نہیں بناتا۔ وہ مالک الملک ہے اور حکم اسی کا ہے اور اس کے حکم میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ان قرآنی آیات کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اور اس کے احکام نافذ کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی ایک طرف عوام الناس ہے جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں یا ماننے والے ہیں، اور دوسری طرف حکمران ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہ صرف خود مانتے ہیں بلکہ اس کا نفاذ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قانون سازی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ سب سے بڑا لا گیور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے، اور اس نے جو اصول، ضابطے اور قوانین دے دیے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ان سے انکار ممکن ہے۔ یعنی ان کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حکم دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور کوئی ایک مخصوص طبقہ، گروہ یا ایک بہت بڑی تعداد، حتیٰ کہ ساری مخلوق بھی اگر مل کر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدلنا چاہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے اصول اور قوانین اٹل ہیں، مطلق ہیں، لافانی ہیں، اور ان کو نہیں بدلا جا سکتا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اختیار میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ کہو کہ اختیار تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، جو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اسلامی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریاست ہے اس کی اہمیت اور افادیت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا گیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگوں، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین پر حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حکومت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو نعمت خدا بندی ہے۔ اللہ پاک، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نیک بندوں کو شعور، فہم اور ادراک عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں کی خدمت کر سکیں، یعنی خدمت خلق کر سکیں، اس کے جو مخلوق ہے اس کو اس سے مستفید کر سکیں۔
تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اس کا کام یہ عوام کی حکومت ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مارد وجود میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق۔ اس کی خصوصیات کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں توحید کو۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے، کامل ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، لا شریک ہے، اور نہ صرف دل سے اس کا اقرار کیا جائے بلکہ اس بات کو اپنی زندگی میں لازم کیا جائے۔ اور اس چیز کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اور انبیاء علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے آ کر قوم کو مختلف اوقات میں مختلف قوموں کو رشد و ہدایت کی تلقین کی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ بلکہ معبود وہی ایک ہے، تم مجھی سے ڈرتے رہو۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر مکمل ایمان رکھیں اور اس پر ان کا ایمان پختہ اور غیر متزلزل ہونا چاہیے، اسے دل و جان سے قبول کریں اور اپنی زندگی کے ہر گوشہ پر اس کو نافذ کریں، تاکہ ان کے لیے نہ صرف اس دنیاوی زندگی میں بلکہ اخروی زندگی کی فلاح جو ہے اس کو بھی یقینی ہو سکے ان کے لیے۔ اسلامی ریاست میں کفر اور الحاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یا تو کفر و الحاد ہوگا یا عقیدہ توحید ہوگا یا توحید۔ تو اسلامی ریاست میں کفر اور الحاد کی، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ البتہ غیر مسلموں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے عقائد کے حوالے سے، ان کی عبادات کے حوالے سے ان کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے اور ان کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں۔ انہیں اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ سختی یا ان پر جبر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی انہیں اس طرف مائل کیا جا سکتا ہے سختی سے۔ کوئی خوشی سے اگر قبول کرنا چاہے تو یہ اس کی اپنی خواہش ہے یا خوشی ہے، لیکن اسلامی ریاست میں جس طرح مسلمانوں کے حقوق محفوظ ہیں اسی طرح سے غیر مسلموں کے حقوق بھی محفوظ ہیں۔ جہاں تک اقتدار اعلیٰ کا تعلق ہے، اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، خبردار خلق اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ اللہ کی ذات قانون اور ضابطوں کا سرچشمہ ہے، یعنی سب سے بڑا لاگور خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے کسی کو بھی دم مارنے کی یا پر مارنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، نہ کوئی جرت کر سکتا ہے۔ اس کے مقتدر اعلیٰ میں کسی کو، اس کے مقتدر اعلیٰ ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی اس کے اقتدار میں شریک ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف میں ارشاد ہوتا ہے، یقیناً حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ ہم رسالت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں اپنے انبیاء علیہ السلام اور رسول جو ہیں وہ ان کے ذریعے
بڑی نوع انسان کو رشد و ہدایت کا راستہ جو ہے وہ دکھایا، ان کو حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ سمجھایا، اور ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کو پہچان کروائی، ان کو شعور عطا کیا، ان کو پہچان کا سلیقہ جو ہے وہ عطا کیا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام اس کے اولین خلیفہ اور نائب ہے۔ انہی کے ذریعے قوانین جو ہیں اور احکامات الہیہ جو ہیں وہ اپنے بندوں تک پہنچائے، اور ان بندوں کی رہنمائی ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی فرمائی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ بھی غیر مشروط اور لازم قرار دی گئی، کہ جو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ قرآن حکیم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ اور زیادہ زور دے کر فرمایا گیا کہ اللہ کی اطاعت لازم ہے، اور انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اسلامی ریاست میں اطاعت و فرمانبرداری کو ایک اہم اصول کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اگر شہری، اسلامی ریاست کے شہری مطیع اور فرما بردار نہیں ہوں گے تو معاشرے میں ریاستی استحکام پیدا نہیں ہو سکے گا، اس لیے ایک بہت بڑا خلا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی اطاعت جو ہے وہ حد درجہ لازم ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور صاحب حکومت کی اطاعت کرو۔ تو اس طرح سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ جہاں اللہ کی اطاعت لازم ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کی یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، وہاں صاحب حکومت کی اطاعت بھی لازم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو اپنے امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرے گا۔ ایک دوسری جگہ حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنایا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نیک صالح حکمران کی اطاعت یہ لازم ہے، غیر مشروط ہے، اور یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم خلافت کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں حکومت پر خلیفہ جو ہے وہ فائز ہے، اور یہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اہل ایمان خلافت اور نیابت کے حقدار ٹھہرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک صالح پارسا اور نیک باز بندوں کو زمین پر حکومت عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور سورہ النور میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نیک اور صالحین سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ان کو زمین پر حکومت عطا کرے گا جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا گیا۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہیں اپنا نائب بنایا اور تمہارے درجات بلند کیے۔ تو یہ نیک اور پارسا لوگوں کو دنیا میں انعام کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ
چونکہ نیکوکار ہیں، چونکہ پاک باز ہیں، پارسا ہیں اور اللہ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، اس پر انہیں کوئی چون و چرا نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہوتا ہے کہ وہ ان کو زمین پر حکومت عطا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شورا کا بھی ذکر کریں گے کہ اسلام میں نظام مشاورت پر بڑی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ حکمران کو امور مملکت میں مشورے کا پابند بنایا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ وہ امور مملکت کو بغیر مشورے کے سر انجام نہ دے۔ شورا کا اندازہ یا مشاورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں ایک پوری سورہ الشورا کے نام سے مخصوص ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی نظام ریاست میں حکومت چلانے کے لیے، امور مملکت چلانے کے لیے، امور حکومت چلانے کے لیے باہمی مشاورت کو لازم اور مفید قرار دیا گیا۔ اسلامی ریاست میں کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، کوئی مطلق العنان نہیں ہوتا، کوئی من مانی نہیں کرتا، کوئی من مانی نہیں کر سکتا۔ تمام انبیاء علیہ السلام بھی باہمی مشاورت کے قائل تھے اور پابند تھے، اور وہ بھی اس حکم کے پابند تھے کہ باہمی معاملات جو ہیں ان میں مشاورت کی جائے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان معاملات میں مشاورت کریں، جب مشورہ کر لیں تو پھر اللہ پر کامل بھروسہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم نے باہم مشورہ کیا اس نے فلاح پائی۔ اور سورہ شورا میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اور سورہ شورا میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام باہمی مشاورت سے سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی حکومت اور اسلامی ریاست کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہمیں مساوات اور برابری کا درس ملتا ہے۔ اسلامی ریاست کی یہ ایک اہم خصوصیت ہے کہ حکمران پر فرض ہے کہ وہ بلا تفریق رنگ، نسل، زبان، مذہب تمام لوگوں سے مساوی سلوک اختیار کرے، تمام لوگوں سے مساوی رویہ اختیار کرے۔ اسلام جو ہے وہ احترام آدمیت کا داعی ہے، وہ اونچ نیچ کا قائل نہیں ہے، وہ چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رکھتا، وہ امیر غریب میں فرق نہیں رکھتا، کسی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، سب لوگ برابر ہیں۔ اسلامی ریاست میں تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، ان سب کے لیے ایک ہی قانون ہے اور سب پر ایک ہی قانون لاگو ہوتا ہے، سب قانون کی نظر میں برابر ہے اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، وہ سب قانون کی نظر میں برابر ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب ان کے سامنے ایک چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور ایک قریش کی ایک خاتون ان کے سامنے چوری کے الزام میں پیش کی گئی، تو جب اس پر الزام ثابت ہوا اور اس کو سزا کے لیے سزا جو ہے وہ دی گئی تو سفارشات آنا شروع ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ وہ کم تر لوگوں کو سزا دیتی تھی اور بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ رب کی قسم، اگر اس الزام میں میری اپنی بیٹی بھی میرے سامنے آتی تو میں اسے یہی سزا دیتا۔ اسلام میں حسب، نسب، رنگ، نسل، قبیلہ اور خاندان کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ہے تو صرف تقوی کو، پرہیزگاری کو، اور اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے، وہ عزت دار ہے جو تقوی میں، پرہیزگاری میں ایک بلند مقام پر فائز ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے، اور یہی ایک معیار ہے
جس کو قائم کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، سب مساوی ہیں، کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی چیز کسی کے لیے کوئی ایج نہیں ہے، کوئی رنگ، نسل، زبان، خاندان، حسب، نسب، قبیلہ، کوئی چیز معنی نہیں رکھتی سوائے اس بات کے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے اور اس کا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا، لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کسی طرح سے بھی اونچ نیچ کا قائل نہیں ہے، کوئی اس سلسلے میں ایج نہیں ہے، کسی کو چھوٹا بڑا قرار دے کر اس کو کارنر نہیں کیا جا سکتا۔ مساوات کے جو معنی ہیں وہ برابری ہے، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کوئی اگر فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر سے نظام عدل کا ذکر ہے تو وہاں اسلامی ریاست میں نظام عدل کو ریڑھ کی ہڈی قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم میں عدل و انصاف پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ باہمی تنازعات کسی بھی معاشرے میں جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں معاملات ہوتے ہیں، وہاں کسی نہ کسی بات پر تنازع یا جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ان تنازعات کو، ان جھگڑوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں طے کرنا چاہیے، اور اسلامی نقطہ نظر سے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر غریب نہیں ہے، کوئی ان میں اونچ نیچ نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہے، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہیں سکتا، اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس بے گناہ کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو باہمی تنازعات کا جو فیصلہ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے تحت جو عدالتیں قائم کی جائیں گی، ان عدالتوں میں ان کے مقدمات فیصل ہوں گے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ عدل و انصاف کے قیام سے حکومت پر اعتماد بھی قائم ہوتا ہے۔ اگر عدل و انصاف نہ کیا جائے تو معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، افراتفری اور لاقانونیت پیدا ہوتی ہے۔ لوگ اگر ان کو انصاف نہ دیا جائے تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہوتا نظر آئے۔ اگر معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو، جو کہ اسلامی معاشرے کا درجہ امتیاز ہے، تو پھر معاشرہ نہایت کامیاب ہے، اور وہ ریاست ایک بہترین نمونہ، ایک ماڈل کے طور پر سامنے آئے گی۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی ریاست میں عدل و انصاف کو بڑی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم اقلیتوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ ذمہ تھے یا ان سے جزیہ لیا جاتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ صورتحال مختلف ہے۔ آج وہ عام اسلامی ریاست کے عام شہری کی طرح وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک عام شہری والا
مسلم اور غیر مسلم کی تمیز کیے بغیر ان میں ان کو اقلیتیں، وہ اگرچہ وہ تھوڑے ہیں، اقلیتیں ہیں، لیکن ان کو اس بات کا تاثر نہیں دیا جاتا کہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو مکمل آزادی دی جاتی ہے، ان کے عقائد اور عبادات کے سلسلے میں ان کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہیں، ان کی جان و مال کو تحفظ حاصل ہے، ان کے جو عقائد ہیں ان پر ان کو عمل درآمد کرنے کے لیے اور ان کو اپنی عبادات کرنے کے لیے مکمل آزادی دی جاتی ہے، اور اس پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ عائد یا اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں آزادی اظہار جو ہے اس کا بھی بڑا ایک اس کو بھی اہم سمجھا جاتا ہے، اور ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو درست ہوگا کہ آزادی اظہار جمہوری معاشروں کا ترہ امتیاز سمجھا جاتا ہے، اور اسلام شخصی آزادیوں کا اور احترام آدمیت کا علمبردار ہے، اور اس میں ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، اور اب کسی بھی ایسی جو معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کی طرف ان کی توجہ مبذول کروا سکتا ہے، اس کو تحریر کی، اس کو تقریر کی پوری آزادی حاصل ہے، اور وہ اس پر جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے بلا خوف، بلا چون و چرا۔ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہے، اس کا مقصد عوامی فلاح و بہبود ہے، اور وہ عوامی فلاح و بہبود کو ہی مقدم رکھتی ہے۔ اس مقصد کو اپنائے بغیر معاشرتی ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ فلاح عامہ کا حد درجہ خیال رکھا جاتا ہے، ہر سطح پر خیال رکھا جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر ان لوگوں کا جو نادار ہیں، مفلس ہیں، مفلوق الحال ہیں، جن کی حالت پتلی ہے، ان پر خاص توجہ دی جاتی ہے، ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، اور اس بات کا کھوج لگایا کرتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو وہ راتوں کو چکر لگایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور لوگوں کے معاملات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ اس حد تک فلاح عامہ کا تصور رکھتے تھے، وہ کس حد تک کانشس تھے آپ اندازہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری عمر پر عائد ہوگی۔ تو اس حد تک وہ عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے تھے۔ جو جانوروں کے بارے میں اس طرح سے سوچ سکتا ہے تو وہ اس کا عام انسانوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کیسے خیالات ہوں گے اور کس حد تک وہ خیال رکھتے ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا، لوگ ہاتھوں میں لے کر پھرتے تھے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ اسلامی ریاست ایک بہترین فلاحی ریاست ہے، وہ حد درجہ لوگوں کا خیال رکھتی ہے، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے، ان کی کفالت کرتی ہے، ان کے معاملات کو دیکھتی ہے، ان کو عدل و انصاف دیتی ہے، ان کے تنازعات کا حل جو ہے وہ تلاش کرتی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایک بہترین زندگی گزار سکیں دنیا میں۔ یہ فلاحی ریاست جو تھی، مسلم اسلامک فلاحی ریاست، یہ بہترین نمونہ تھا، اور اس کا کوئی ریاست بھی
مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔